اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ احزاب جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے مدینہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ سے ڈریے۔ کس سے؟ اور آگے فرمائے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ جو ہے کافرین اور منافقین کی ان کی باتوں کو مت مانیے۔ جی آگے فرمائے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علیماً بہت علم والے ہیں، اور حکیماً بہت جو ہے حکمت والے ہیں۔ دیکھیے اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، تو جب مدینہ گئے تو وہاں جو ہے یہودی لوگ جو تھے، تو انہی میں بنو قریظہ کر کے اور بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ قبیلے کے لوگ وہاں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے یہودی، لیکن یہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے تھے کہ چلو اسی بہانے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو ایک دعوت دینے کا ایک بہانہ مل جائے گا، لوگوں کو دعوت دینے کا ایک موقع مل جائے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی عزت کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، اور ان سے کچھ باتیں ایسی صادر ہو جاتی تھی جو غلط ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو چھپا دیتے تھے، اور اسی بہانے جو لوگ ایمان میں داخل ہو جائے اور جو ہے سو کچھ دعوت دینے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو مدینہ جانے کے بعد کفار مکہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ نبی اے محمد دیکھو، ہم جو ہے تمہیں جو ہے آدھا مال تم کو ہم دیں گے۔ کتنا؟ آدھا، یعنی کہ پورے مکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس سے مال جمع کریں گے، اس میں سے تم کو ہم آدھا مال دیں گے، لیکن تم جو ہے دعوت والا کام جو ہے اس کو چھوڑ دو، ہمارے جو ہے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو جو ہے غلط مت کہو، ان کی جو ہے مذمت مت کرو، ان کی برائی مت کرو۔ تو اسی پر جو ہے یہ قرآن کی پہلی آیت جو ہے نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے مت ڈریے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، یہ جو آپ کے سامنے اتنے سارے جو ہے لالچ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے کہ اے نبی اتق اللہ، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ڈریے اللہ سے۔ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ لوگوں کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس میں یہ بھی کہا تھا کفار مکہ کہ اگر آپ یہ دعوت والا کام نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یہ دھمکی دی تھی۔ تو اللہ کے جو ہے فوراً جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور آگے یہ بھی کہا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافق کی بات بھی اور کافرین کی بات، ان دونوں کی باتوں کو جو ہے مت مانیے، ان کی باتوں میں جو ہے بہکائے مت آئیے، لہٰذا آپ ایک اللہ سے ڈریے۔ منافقین اور کافرین دونوں میں کیا انتر ہے؟ کافرین جس نے اللہ کو انکار کیا ہو، اور منافقین وہ جو یعنی سمجھ کے ساتھ میں کبھی کہ جو ہے کہ دو مکھی بات، جیسے کہ مسلمان کے پاس آئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب وہاں گئے تو جو ہے مسلمانوں کی برائی کرنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں منافقین۔ کافر سے زیادہ خطرناک منافق ہیں، اس لیے قرآن نے مقابلہ کرتا ہے، لیکن منافقین جو ہے پیچھے سے چھری بھونکتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا مسلمان
ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دوست ہے کہ دشمن ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں اس لیے کہا منافقین تھے یہ لوگ. دل میں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ہاں جا کے بتا ان کے جا کے بتاتے تھے. تو اس پہ متنبہ کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو کیوں مان رہے ہیں، لہذا آپ ایک اللہ سے ڈریے. آگے فرمائے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کریے. یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کے اوپر وحی نازل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی جو آیت نازل کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے، آپ جو ہے ان کی پیروی کیجیے، کافر کی باتوں میں مت آئیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ بھی اس میں ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہم کام کر رہے ہیں یا دوست احباب ہم سے جو یہ کام کروا رہا ہے تو کیا یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب ایسا نہیں کہ دوست کو خوش کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر لیے، یہاں معلوم چلا کہ اللہ اس کام سے ناراض ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل یقینی طور پر باخبر ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. ہم جو چھپکے سے کسی کو جو خوش کر رہے ہیں یا چھپکے سے جو ہے گناہ کر رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہا ہے، جو فلاں شخص نہیں دیکھ رہا ہے تو چلو چھپکے سے گناہ کر لیے، ایسا. اور یہ بھی نہیں کہ جو اللہ نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یقینی طور پر ہر چیز سے باخبر ہے، جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کر رہے ہو. جی اب آگے فرمائیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. کس پر؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے. اور آگے فرمائیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے والے، جو بھی کام اس دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اس سب کا ذمہ دار یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ کام بنانے والے ہیں. یعنی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے لوگوں کے حامی بھرانے یا منافقین کو خوش کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی باتوں میں آ کے آپ ان کی باتوں کو نہ مان لیں. اگر مان لیں گے تو جو ہمارا کام بن جائے گا، یہ ساری چیزیں مت سوچیے. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور جو بھی کام ہوگا اللہ تعالیٰ خود بخود جو سمجھیے کہ اس کے وکیل ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بنانے والے ہیں کاموں کو. جی سمجھے کہ ان 4 آیت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم حکم دے رہے ہیں. ایک چیز دیکھیے کہ تفسیر میں یہ بات گزری ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا، یعنی نبی کہہ کے پکارا، محمد کہہ کے پکارا، صرف 4 مرتبہ. باقی قرآن میں کہیں پر جو ہے یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں پر فرمائیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہہ کے پکارا، کہیں پر جو ہے یاسین والقرآن الحکیم کہہ کے پکارا، یعنی صفاتی نام سے پکارا. 4 مرتبہ صرف قرآن نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا. جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے کس سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے. جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.